حضرت سلطان ابراہیم نے پھر فرمایا تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں مقبول ہوں؟ ہم میں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری دعائیں مقبول ہوں۔ سنیں اللہ کے اس ولی نے جو فرشتوں سے ملاقات کرتا، انہوں نے کیا فرمایا؟ الاول، سب سے پہلے، عرفتم اللہ فلم تؤدوا حقا، تم نے اللہ کو تو جان لیا لیکن اللہ نے تم سے جو تقاضا اور مطالبہ کیا تھا تم نے اپنے رب کا حق ادا نہ کیا، پہلی وجہ۔ والثانی، دوسری وجہ، زعمتم انکم تحبون رسول اللہ وترکتم سنتہ، تم نے اس بات کا دعویٰ تو کر دیا کہ تم سب سے بڑے عاشق رسول ہو لیکن تم نے اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ والثالث، تیسرا آپ نے فرمایا قرأتم القرآن فلم تعملوا به، کہ تم لوگوں نے قرآن مجید پڑھا ضرور ہے لیکن تم نے قرآن پر عمل نہیں کیا۔ والرابع، اور یہ جو باتیں میں کرتا جا رہا ہوں ہمیں اپنی کیفیت کے اندر بھی دیکھنا ہے، کیا واقعی میں ہمارا ایمان ایسا ہے؟ اگر ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا ہم اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ اگر ہم قرآن پڑھنے والے اور یہ قرآن کے طلبہ، کہ ہم اگر قرآن پڑھتے ہیں تو جو ہم نے پڑھا ہے کیا ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں، یا قرآن نے جو ہم سے تقاضا کیا کیا ہم نے اس پر عمل کیا؟ والرابع، اکلتم نعم اللہ فلم تؤدوا شکرہا، کہ تم نے اللہ کی نعمتوں کو کھایا تو ضرور ہے لیکن شکریہ کا جو حق تھا وہ تم نے ادا نہ کیا۔ ہر وقت بندہ مومن کی زبان پر رہنا چاہیے ایک لفظ، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ بندہ جتنی مرتبہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو قرآن جواب دیتا، لئن شکرتم لأزیدنکم، تم جتنا میرا شکر ادا کرتے رہو گے میں اتنی تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ والخامس، پھر پانچواں آپ نے فرمایا قلتم ان الشیطان عدوکم ولم تخالفوا، تم لوگوں نے اس بات کا دعویٰ تو کیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے لیکن کبھی تم نے شیطان کی مخالفت نہیں کی۔ والسادس، چھٹی بات آپ نے فرمائی قلتم ان الجنت حق ولم تعملوا لها، کہ تم نے کہا کہ جنت حق ہے لیکن اس جنت کو پانے کے لیے تم نے اس کا حق ادا نہ کیا۔ والسابع، ساتویں بات آپ نے فرمائی قلتم ان النار حق ولم تہربوا منها، تم نے کہا کہ جہنم حق ہے لیکن اس سے دور ہونے کی تم نے کوشش نہیں کی۔ والثامن، آٹھویں بات قلتم ان الموت حق ولم تستعدوا له، کہ موت حق ہے لیکن تم نے اس موت کی تیاری نہیں کی۔ والتاسع، نویں بات انتبہتم من النوم فاشتغلتم بعیوب الناس ونسیتم عیوبکم، اللہ کے اس ولی نے جھنجھوڑ دیا کہ جب تم نیند سے اٹھتے ہو، بیدار ہوتے ہو تو تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تھوڑی دیر پہلے تم مردار تھے، تھوڑی دیر پہلے تم مردار تھے تو اللہ نے پھر تم کو ایک زندگی عطا کی کہ تم بیدار ہوئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس رب کے شکر میں تمہاری زبان لگ جاتی، لیکن تم لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے اور بھول گئے تم اپنے عیبوں کو۔ اور آخری جو بات انہوں نے ارشاد فرمائی والعاشر، 10ویں بات دفنتم موتاکم ولم تعتبروا، تم نے اپنے پیاروں کو قبر میں دفن تو کر دیا لیکن اس قبر سے تم نے عبرت حاصل نہیں کی۔ آج میں جس کو لٹا کر جا رہا ہوں کچھ دنوں کے بعد وہ وقت آئے گا کہ لوگ مجھے اس قبر میں لٹا کر جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ان 10 باتوں میں جو غافل ہو گیا پھر کیسے اس کی دعا جو ہے وہ مقبول ہوگی؟ تو اسلام نے اور قرآن نے جو ہم سے تقاضا کیا، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں ان تمام تقاضوں کو اور ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی رب کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔